بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کی محفلیں منانا بدعت ہے۔ اگر میلاد کی محفل منانا بدعت ہے تو پھر عبادت کیا ہے؟ نماز میں میلاد ہے، روزے میں میلاد ہے، حج میں میلاد ہے، قرآن میں میلاد ہے، ہر عبادت میں میلاد ہے، تو ملا کہاں بھاگے گا؟ میلاد سے بھاگنے والا جہنمی ہے۔ کیوں؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادت، اور ہمارے آقا جب بولے نا تو رب نے قرآن میں فرمایا کہ ہم پہ احسان ہے کہ اللہ نے ان کو لباس بشریت میں ملبوس کر کے ظاہر کیا، ورنہ سرکار کی ولادت ایسے نہیں ہوئی جیسے بچوں کی ہوتی ہے۔ سرکار تو جب اپنی اماں جان کے شکم اطہر میں آئے نور آیا۔ ہر مہینے اللہ کے نبی آتے رہے آپ کی اماں جان کے پاس اور مبارکباد دیتے رہے۔ پہلا مہینہ تھا، حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں گھر میں اکیلی تھی، سرکار کے دادا جان بیت اللہ کے طواف کے لیے گئے ہوئے تھے، اچانک ایک لمبی قد والا نورانی چہرے والا اللہ کا محبوب ظاہر ہوا۔ میں گھبرا گئی کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا بیٹی گھبرانا نہیں، میں تمہارا ابا آدم علیہ السلام۔ اب میرے بھائی ذرا غور کرنا، مر گئے ہیں نبی، مر گئے ہیں ولی، ملا جو بکتا پھر رہا ہے کہ ان کو تو موت آ گئی، یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے کتو، مرا ہوگا کوئی تمہارا جھوٹا نبی۔ ہمارا نبی وہ ہے جس سے پوری کائنات زندہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، ہر مہینے نبی آ کر مبارکباد دیتے ہیں۔ نبی قبروں سے اٹھ کر آئے۔ کیا شب معراج ہمارے آقا کی ابتدا میں نبیوں نے نماز نہیں پڑھی؟ تم کہتے ہو مر گئے۔ ارے بے وقوفو، قرآن سے پوچھو مرا کون ہے؟ علامہ اقبال نے بتایا موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی ہے۔ جب بندے کو موت آتی ہے نا تو اس دنیا فانی کی جو زندگی ہے وہ منقطع ہوتی ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا سورج طلوع ہو جاتا، پھر موت ہی نہیں۔ قبر والے مرے ہوئے ہیں، جو ہم جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ اگر وہ زندہ نہیں تو یا اہل القبور کس کو کہا جائے؟ یا کلمہ ندا ہے،
یا کا معنی ہے پکارنا، پکارا اس کو جاتا ہے جو زندہ ہو، بلایا اس کو جاتا ہے جو زندہ ہو۔ بھائی انبیاء اولیاء کا مقام تو اونچا ہے، میرے نبی کے دامن سے لگنے والا نہ غلام مرتا ہے نہ کنیز مرتا، یہاں بھی زندہ ہیں وہاں بھی۔ آپ سب ہم غلام بیٹھے ہیں سرکار کے، دل میں محبت نہ ہوتی تو یہ ہمارے عزیز محفل کیوں مناتے؟ یہ محفل انہوں نے کیوں منائی؟ کیونکہ ان کے والد اور ہمارے حبیب محب و محبوب چودھری لیاقت علی مرحوم وہ محفل منایا کرتے تھے۔ آج ان کے بیٹوں نے محفل منائی ان کی یاد مناتے ہوئے، ان کے بھائی بھی محفل میں جلوہ فرما ہے۔ میرے دل کی طرف چودھری نذیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، اور دیکھا تو میں نے نصیر کو بھی تھا۔ دیکھو اللہ اکبر، بوڑھا ہو گیا ہوں نا، ایک طرف نذیر دوسری طرف نصیر، یہ بھائی ہیں چودھری صاحب کے، اور چودھری میرے آقا کی محبت میں گم تھا، عاشق رسول تھا، وہ نہیں گھبراتے تھے کہ کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ حقیقت سرکار کی آمد پر بکرے ذبح کرنا، خیراتیں کرنا، پیسے لٹانا، آج دنیا بھٹورے پکا کر بانٹ دیتی ہے، بس ہو گیا میلاد۔ بھائی پکا کر خیرات کرو ثواب ہے، مگر سرکار کے ذات و صفات کا ذکر کی محفل ضرور کراؤ، کیونکہ منکر اس دور میں موجود ہیں، منکروں کو پتہ چلے۔ اللہ کی قسم اس وقت ہم بیٹھے ہیں نا، ہمارے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہر غلام کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے باطن کو دیکھتے ہیں۔ میرے نبی سے کوئی چیز چھپی نہیں، اور جس محبوب سے رب نہ چھپے اس محبوب سے کیا چھپے گا؟ ملا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ اگر اللہ تعالی کا دیکھنا محال ہوتا تو محال کا سوال حرام ہوتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ رب نے قرآن میں نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارنی انظر الیک، قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی کو میری بات پہ اعتراض ہو کھڑا ہو کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں کہانیاں نہیں سناتا، میں روایات موضوع نہیں سناتا، میں سناؤں گا سکہ بات سناؤں۔ جناب بندہ غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ دیدار کا انکار کرنے والوں کو بتا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، ہمارے آقا ان کے امام ہیں۔ کل
نبی مقتدی ہیں، اور سارے نبیوں کا امام ہمارا آقا، جن کا ہم آج میلاد کر رہے ہیں۔ حشر کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی جلالت کا ظہور ہوگا، قہر کا ظہور ہوگا۔ رب فرمائے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کون ہے حاکم، کس کی حکومت ہے؟ سب مخلوق جمع ہوگی، سارے انسان بھی، حیوان بھی، پرندے بھی، چرندے، سب جمع، کوئی نہیں بول سکے گا۔ پھر رب خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اس رب کی، اس اللہ کی حکومت ہے جو قہار ہے۔ یہ سن کر دنیا کانپنے لگ جائے گی، پسینے میں شرابور ہو جائے گی، خوف میں غرق ہو جائے گی۔ اور جب پتہ ہے، جب بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب مشکل آتی ہے، تو اس کو اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں۔ لوگ یار ان کو ہٹا لو، اندھیرا نہیں ہے، ہٹا لو میرے پاؤں کے نیچے سے، لکھا ہوا ہوتے ان پر۔ ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ یہ نوٹ اٹھاؤ، دیکھو یہ اس پر لکھا ہوا ہے جمیل احمد۔ اس نوٹ پر کیا لکھا ہے؟ بولو جائے، سارے بولو، جو اپنے باپ کے ہیں بولیں، باقی نہ بولیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ جمیل احمد۔ تم یار یہی احمد کی عزت کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کس خبیث نے یہ رواج شروع کیا ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہ خیرات ہے، یہ صدقہ ہے، یہ تمہاری بلیات کو رد کرتا ہے۔ اگر کرنا بھی ہے خیرات صدقہ، ہاتھ میں پیش کر، ادب ہے، احترام ہے۔ کس نے تمہیں سکھایا؟ اس پر احمد لکھا ہوا ہے، تم پاؤں کے نیچے دو، آگے پیچھے پھینکو۔ خبردار، میرے نبی کا ادب، اگر خدا نہ خواستہ آپ اور میں کیا ہیں، رب نے صحابہ کو فرمایا ان تحبط اعمالکم وہم لا یشعرون، اگر سرکار کے ادب میں ادنا سی کمی رہی، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تم کافر ہو جاؤ گے۔ میرے نبی کا ادب غور کرو بھائی، احکام شریعہ، میرا نبی آداب سکھانے آئے۔ یار صحابہ تو نبی پاک کی تھوک پاک کو بھی نیچے نہیں جانے دے، تم نام کی قدر نہیں کرتے۔ سرکار بخاری شریف کے حدیث ہے، ہمارے آقا جب بھی ارادہ کرتے نا لعاب دہن نکالنے کا، صحابہ ہاتھ آ کے لے کے کھڑے۔ یہ ملا کہتا ہے نبی ہماری مسئلہ ہے، ہماری مسئلہ ہے۔ میں نے کہا تیری بیوی نے ٹاکی پھیری ہوئی ہو نا، اور تو جا کے تھوک تو ڈال کے دکھا، اور چھتر سے تیری مالش نہ کر دے، کہے گی کتے کمینے، شرم نہیں آتا، میں صفائی کر کر کے تھکی ہوئی، تو نے تھوک ڈال دی۔ تیری تھوک تیرے گھر والے برداشت نہیں کرتے، میرے نبی کی پاک تھوک کو صحابہ نیچے نہیں جانے دے۔ یا نبی، یا علی، واہ بھائی، واہ بھائی، واہ۔ علی کی محبت نہ ہو میلاد قبول ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، محبت علی کا نام ایمان ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا یحب علی مومن،
وَيُبْغِضُهُ منافق. آج کی بات نہیں، پہلے دن سے علی برداشت نہیں ہوتے، علی برداشت نہیں ہوتے. کیسے ہوں؟ علی نے کسی کے دادے کو قتل کیا، کسی کے نانے کو قتل کیا، کسی کے چاچے کو، کافر جو تھے، اور اکثریت کافروں کی قتل کرنے والی ذات مولا علی کی. پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، غزوہ بدر. 70 کافر مارے گئے، 70 کافر. یہ بزرگ نے نعرہ حیدری لگوا کر میرا موضوع بدل دیا ہے. غور کرو، 70 کافر بدر میں واصل جہنم ہوئے، 35 کو علی نے مارا. یا علی مدد. یہ ضمنی ایک بات بتاتا جاؤں، یہ ہمارے بیچارے بے سہارے، بے قرارے ملاؤں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے، علی علی کرنا یہ تو شیعوں کا کام ہے، رافضیوں کا کام ہے. میں نے کہا پھر نبی پاک پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ وہ جو علی علی کرتے تھے. خیبر کا میدان تھا، جنگ ہوتی رہی، فتح نہیں ہو رہی. شام کو محبوب آئے. توجہ کرنا، میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. شام کو محبوب آئے، سرکار آ کر بیٹھے، صحابہ مرجھائے ہوئے تھے، فرمایا فتح نہیں ہو رہی. آپ نے جھنڈا اٹھایا، سرکار نے جھنڈا اٹھایا، اونچا کیا، فرمایا لأوتین هذه الراية غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ. کل یہ جھنڈا، کل آنے والا کل. مر جا یہ کہنے والے کہ کل کا علم کسی کو نہیں، کل کا علم کسی کو نہیں. میں نے کہا دلیل؟ کہنے لے بغیر دیکھو، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، قرآن میں ہے کہ کل جو کچھ ہونا ہے کسی کے علم میں نہیں. میں نے کہا جاہل کتے، دراجت کا معنی علم کہاں سے نکل آیا؟ ما تدری ہے، ما تعلم نہیں ہے. تدری درایتن، درایت کس کو کہتے ہیں؟ اٹکل پچو کو، گیس کو، اندازے کو، ڈھکوسلے کو. میرے اللہ نے کہا ڈھکوسلے سے کوئی نہیں جان سکتا کل کیا ہوگا. جو میرے علم کا امین ہو وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. مانا ان کو قرآن کا نہیں آتا، تانا ہمیں دیتے. جناب بندہ غور کرو، ہمارے آقا نے فرمایا کل یہ جھنڈا لأوتین هذه الراية غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ. کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فتح کر کے آئے گا، جو یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. یہ نص ہے، نص.
کوئی بتاؤ مجھے جس کی محبیت اور محبوبیت کا ذکر میرے نبی کی زبان نے کیا۔ فرمایا کل جھنڈا جس کو دوں گا نا وہ فتح بھی کر کے آئے گا، اور وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ساری رات صحابہ دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ صبح جھنڈا مجھے ملے، مجھے ملے، مجھے ملے۔ صبح کے بعد سرکار آئے، فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ واہ، ہم سب ترستے ہیں کہ یا اللہ نبی کا دیدار کرا، اور میرے آقا کہتے ہیں مولا علی کا دیدار کرا۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، سرکار نے لشکر بھیجا، لشکر میں مولا علی تھے، لشکر چلتا گیا چلتا گیا، یوں تو ہمارے آقا کی پاک نگاہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا، مگر ظاہری طور پر جب لشکر پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا، ہمارے آقا نے دست انور، دست اطہر، دست اقدس اٹھائے، دعا مانگی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیا، یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی واپس نہ آئے اور میں دیکھنا، اور میں دیکھنا۔ تو بھائی کیا کہتے ہو یار، یہ علی علی کرنا؟ میں آج سے کم از کم 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں بالکل ینگ تھا، اور یہاں لاہور آیا ہوں، باغبان پورے میں آیا ہوں، سید مسجد میں آیا ہوں، 10 سال میں نے سید مسجد میں گزارے۔ جناب بندہ یہ اس دور کی بات ہے، گوجرا منڈی کے قریب ایک پنڈ میں تقریر کرنے گیا، جیسے اب میرے اس بزرگ نے علی کا نام لیا، میں ادھر چل پڑا، وہاں بھی میری گفتگو میں ذکر علی شروع ہوا۔ 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں نے علی کا ذکر شروع کیا، علماء بیٹھے تھے، میرے پاس پرچی آ گئی، صحابہ کا ذکر کرو، صحابہ کا ذکر کرو۔ میں نے کہا جو علی کو صحابی نہیں مانتا کھڑا ہو جائے۔ میں نے کہا پاگلو، سب سے بڑا صحابی تو علی ہے، صحابی بنتا ہے نبی کے دیدار سے، مومن نبی کا دیدار کرے، اور میرے آقا کا دیدار مومن کے سوا کسی کو ہوتا ہی نہیں۔ ابو جہل ساتھ رہا مگر سرکار کو نہیں دیکھ سکتا، اندھا بنا رہا۔ پاک پر کسی پلیت کی نظر کیسے پڑے؟ سرکار کو پاک ہی دیکھ سکتے، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور اللہ کی قسم اگر ہمارے خواب میں بھی ہمارے آقا آ جائیں تو ہم پر جہنم حرام۔ میں نے کہا یار بتاؤ علی پاک صحابی نہیں ہے؟ ارے صحابی وہ مومن بنتا ہے جو میرے نبی کے پاس ایک لمحہ بیٹھے یا دیدار کرے۔
تو علی پاک کی تو ولادت ہوئی کعبہ میں، کسیرا میسر نشوتی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ علی ہے کون؟ آیا تو اللہ کے گھر سے، گیا تو اللہ کے گھر۔ اور کریں، علی پاک کعبہ میں پیدا ہوئے، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، بارش انتظار کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، چلو تم نے تو گلی میں محفل منائی، میں ابھی دیر سے برسوں گی، کیونکہ قطرے تو آ رہے ہیں نا، الٹیمیٹم ہو رہا ہے، چلو بات میری سنو۔ تو غور کریں، میں بیمار بھی ہوں، گلا بھی میرا بند ہے، بوڑھا بھی ہوں، جناب بندہ اس وقت میں ایک کم 80 سال کا ہوں۔ یہ ڈاکٹر منیر صاحب آ کر محفل میں بیٹھے ہیں، یہ مجھے انجیکشن لگانے آئے، کیونکہ میں نے مدینہ منورہ سے انجیکشن لگوائے، لگواتا ہوں، چلو بھی کچھ تو اپنے احباب کو سنا سکوں۔ علی پاک پیدا ہوئے کعبہ میں، آنکھیں بند، اما جان حیران، یا اللہ اتنا خوبصورت بیٹا دیا جس کے انوار پر نظر ہی نہیں ٹکتی، اتنا خوبصورت، آنکھیں نہیں کھولتا، کیا ہے اس کی آنکھوں کو؟ سرکار تشریف لائے، آنکھیں بند علی کی، سرکار آئے، انہیں اٹھایا، گود میں رکھا، سرکار نے گود میں رکھا، علی نے آنکھیں، علی پاک نے آنکھیں کھولی، جب کچھ بڑے ہو گئے سرکار نے پوچھا علی آنکھیں کیوں بند تھیں؟ عرض کی سرکار میں نیت یہ کر کے آیا تھا کہ یا اللہ جب دنیا میں جاؤں تو سب سے پہلے میری نظر آنکھ کھلے تو تیرے محبوب کا چہرہ سامنے۔ حضرات محترم، مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ بہت بڑی ہستی ہے، اور میں نے ابھی تقریر شروع نہیں کی، میں نے اپنے عزیزوں کو کہا تھا کہ یار کوئی حال شال کمرہ شمرہ منتخب کرو، موسم ایسا ہے محفل کہیں صبح تاج نہ ہو جائے، مگر ان نے اپنی مرضی کی۔ اب بھائی بارش انتظار میں ہے، تقریر میں نے ابھی شروع نہیں، زندہ رہا تو پھر سناؤں گا۔ آج جب میرے عزیز چودھری لیاقت علی کے پاس یہ پہنچے گی نا، کیونکہ فرشتہ لے کے جائے گا سارا ثواب، اور جا کے کھڑا ہوگا قبر کے کنارے، کہے گا یا صاحب القبر العمیق ہذہ ہدیۃ اہداہا الیک اہلک فاقبلھا، تو جو محفل جاری کر کے آیا تھا تیرے بیٹوں نے وہ محفل کی، یہ محفل کا ثواب ہے، یہ لنگر کا ثواب ہے، یہ نعت خوانی کا ثواب ہے، میں نوری تھال میں رکھ کے آیا، میں حدیث سنا رہا ہوں، اس کو قبول کر۔ سننا ذرا، سبحان اللہ، تم تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہو نا، میں لاجانی باتیں نہیں کر رہا،
فرشتہ تھال میں نوری تھا رکھ کے جائے گا جناب، اور کہے گا آپ کی اولاد نے، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے گھر والوں نے یہ ہدیہ بھیجا ہے آپ کے لیے، اقبلھا، اس کو قبول کر، فیفرح، وہ خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ قریب والوں کو بھی پتا چلے گا کہ یہ خوش ہو رہا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں کرتے ہم۔ میں آپ کو پتہ نہیں آج کیا کچھ سناتا باوجود بیمار ہونے، لیکن موسمی حالات نے کہا کہ بس اسی پہ اکتفا کرو، آگے نہ بڑھو، اور موسم نے بھی میرے اوپر ترس کیا ہے کہ تو نے صبح سفر کرنا ہے لمبا، بس کر، نہیں کھڑ نہیں گئی، نہ کھڑ گئی ہے نہ اڑ گئی ہے، انتظار کر رہی ہے۔ جی ہاں حضرات محترم، ساؤنڈ والا بیچارہ پریشان ہے کہ میرے ساؤنڈ پہ بارش نہ آ جائے، تو بھائی آپ وہ کپڑا رکھا کریں ساتھ جس کے نیچے پانی نہیں جاتا۔ یہ کون سا کپڑا ہوتا ہے؟ پیراشوٹ، وہ تو ہوائی جہاز سے اترنا پڑے تو بندہ اتر سکے، اپنے ساؤنڈ پہ رکھا کریں۔ نقیب بیچارے کو میں نے نیل مارا تھا، لیکن اس کی شرافت کو دیکھ کر میں نے اس کو چھٹی دی، میں نے کہا تھا بابا بیٹھ، یہ کیا؟ اب آخری اعلان تھا، اس بیچارے کو اصل میں میرا اعلان کرنا نہیں آتا تھا، وہ نس رہا تھا، اس لیے میں نے نہیں نسنے دیا۔ جب اس نے میری بات مان کر بیٹھ گیا تو کچھ وقت 5-7 منٹ کے بعد میں نے کہا یار تو نے ہماری بات مان لی ہے، جا آپ تجھے چھٹی ہے جہاں جا۔ حضرات محترم، دعا مانگ لیتے ہیں، اب باقی چیزیں اللہ کے سپرد، ٹھیک ہے نا جی؟ دعا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ، یہ پاک میلاد کی محفل ہم تیرے محبوب کے در کے منگتے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے در کے کتوں پہ قربان ہیں۔ ان کی اہل بیت کا بڑا مقام، آپ کے صحابہ کا بڑا مقام، آپ کی امت کے اولیاء کا بڑا مقام، صدقہ ان سارے پیاروں کا، یا اللہ میلاد منانے والوں کو اور میلاد میں آنے والوں کو جو نعمتیں رحمتیں تو عطا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا کر، ہم سب کو عطا کر۔ محفل منانے والوں کی ہر حرکت میں برکت فرما، ان کے گھروں کو، ان کے عزیز و اقارب کے گھروں کو، چودھری صاحب کے بھائیوں کے گھروں کو، ان کی بہنوں کے گھروں کو آباد فرما، اور اپنی کرم سے نواز دے، اور اس پاک محفل کا صدقہ اس فقیر کو بھی شفائے کامل عطا فرما، حاضرین کے جو مقاصد ہیں پورے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ و اہل بیتہ اجمعین، وبارک